اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3۔ شروع میں ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن شریف کتاب دے کر کے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر متقین کی کچھ صفات بیان کی گئیں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم نے صراط مستقیم پہ چلنے والے جو لوگ ہیں انعمت علیہم، ان کے راستے کی اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دو قسم کے گروہ تھے جن کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلائیے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے اگلی آیت میں اور پھر اللہ نے اولئک هم المفلحون کے ذریعے بتا دیا کہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ پھر دو آیات میں اللہ رب العزت نے جو کفار تھے ان کا تذکرہ کیا کہ جو مکمل طور پہ منکر ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، پھر ان کا انجام بد اللہ رب العزت نے بتایا۔ اور اس کے بعد 13 آیات میں اللہ رب العزت نے جو خطرناک جماعت ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو ان کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ساری انسانیت کو اس آیت میں خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی، اور جو کافر ہیں ان کو بھی، جو منافق ہیں ان کو بھی، سب کو خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو تم، ربکم، اپنے رب کی، الذی، اس ذات کی، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھیں گے کہ یا ایھا الناس کے ذریعے جو ہے خطاب سب کو ہے، تو سب کو کس طرح ہے؟ اعبدو، جو کافر ہیں وہ کس طرح عبادت کرے، وہ تو کافر ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ سب کو خطاب انہی کے حساب سے ہے۔ مثلا کافروں کو خطاب ہے کہ اے کافرو، اپنا کفر چھوڑ کر کے مومن بن جاؤ، اور جو منافقین ہیں ان کو خطاب ہے کہ اپنا نفاق چھوڑ کر کے اخلاص والی زندگی اختیار کر لو، اور جو ایمان والے تو ہیں لیکن ساتھ گناہگار بھی ہیں،
تو انہیں یہ خطاب ہو رہا ہے کہ گناہگاری والی زندگی سے نکل کر کے اطاعت شعاری والی زندگی اختیار کر لو. اور جو اطاعت شعاری والی زندگی گزار رہے ہیں، متقین ہیں، انہیں خطاب ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے تقوی والی زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں مزید دوڑ لگائیں، مزید آگے بڑھیں، مزید جو ہے اس میدان میں کامیابی حاصل کریں. تو پتہ چلا یا ایھا الناس کے ذریعے ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے اور ہر ایک کو خطاب اسی کی حیثیت سے ہو رہا ہے. اعبدو کے ذریعے عبادت کرو، یعنی کفر کو چھوڑ کے مومن بن جاؤ، نفاق کو چھوڑ کر کے اخلاص اختیار کر لو، گناہگاری سے نکل کر کے اطاعت شعاری والی زندگی اختیار کر لو اور تقوی بری زندگی گزار رہے ہو تو مزید محنت کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ربکم الذی، یہ جو عبادت کرنے کا کہا اللہ رب العزت نے کہ تم عبادت کرو، تو اب یہ ہے کہ صرف اللہ کی کیوں عبادت کی جائے اور دنیا میں بہتوں کی جو پرستش کی جاتی ہے وہ کیوں ممنوع ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ربکم الذی، اس کی عبادت اس لیے لازم ہے اور صرف اسی ہی کی کیوں کی جائے گی کہ پالن ہار ہی وہی ہے. اللہ رب العزت نے ہی انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کی تخلیق کے تمام تر انتظامات، اس کی بقا، زندگی کے بقا کے، اس کے ارتقاء کے، بڑھوتری کے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہی پیدا فرمائے اور کیے. اللہ پالن ہار ہیں، اس لیے جب اللہ رب ہیں تو پھر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اب رب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ اللہ مثلاً کوئی کسی کی کوئی حاجت پوری بھی کرتا ہے تو کس طرح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انہی کے ذریعے کر رہا ہے. اللہ نے جو دماغ دیا ہے اسی کو استعمال کر کے کر رہا ہے. اللہ نے جو توفیق دی ہے اس توفیق کے ذریعے کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ رب صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو اپنی ہی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے ذریعے اپنی ہی تخلیق کردہ انسانیت کو تدریجاً جو ہے وہ اس کی زندگی کے بقا کے سارے انتظامات کر رہے ہیں اللہ رب العزت. تو اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، اللہ ہی پالنہار ہیں، اس لیے اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں. الذی، اللہ وہ ذات ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلا اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا، ویسے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں شمار کر سکتے. یہاں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے ایک اعلان کیا کہ تم عبادت کرو اور پھر عبادت کی وجہ بتائی کہ میری کیوں کرو کہ میں تمہارا پالن ہار ہوں. پھر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ انسان کی اپنی زندگی ہے، انسان کی اپنی تخلیق ہے جو اللہ نے فرمائی. دیکھیں جتنا کچھ اللہ پیدا فرما دے، زمین آسمان ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی، لیکن اس سے فائدہ تب وہ اٹھائے گا جب وہ حیات ہوگا، جب اس کی زندگی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خلقکم یعنی انفسی نعمت کا، نفس کی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور پھر آفاقی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. پہلے انفسی یعنی انسان کی ذات پہ اللہ رب العزت نے بات کی کہ جیسا قرآن شریف کی ایک آیت میں وہ فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں ہی دیکھ لو. اگر تمہارے اندر بصیرت ہے تو تم اگر صرف اپنے آپ کو بھی دیکھ لو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں پہچان حاصل ہو جائے گی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے 3 اندھیریوں میں تمہاری تخلیق کی اور کتنا باریک بھی تمہیں پیدا کیا. دنیا کے اندر جتنی باریک چیز تیار کی جاتی ہے اتنی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے، اتنے زیادہ تر انتظامات ہوتے ہیں کہ یہ جتنا باریک کام ہے اتنا اس کو روشنی میں کیا جائے. اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کتنی باریک فرمائی. ابھی تک سائنسدان اس کی حقیقت کو پا نہیں سکے، صرف انسان کے ایک دماغ کو ہی لے لیں اس کی حقیقت کو وہ پہنچ نہیں سکے. اللہ رب العزت نے ایسے انسان کی تخلیق فرمائی. دیکھیں کہ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس کی جو اصل چیز ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے.
تو اللہ رب العزت نے خلقکم فرمایا، پھر فرمایا والذین، اور وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہاری بھی تخلیق فرمائی اور جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اللہ نے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہاں پہلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے کہ تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، من بعدکم نہیں فرمایا۔ یہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبیین والی جو شان ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر گویا کہ جو دو بنیادی عقیدے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وہ بھی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت من بعدکم کا تذکرہ نہ کر کے اللہ اس کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ لعل شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ لعل کا اصل معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اللہ کو رب مان کر کے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں متقی بنا دے گا، اللہ تمہیں متقی۔ لیکن لعل کے لفظ کے ساتھ اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ متقی بنائیں گے، لیکن لعل کے ساتھ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ ہو کہ میں ایسا عمل کر لوں گا تو وہ نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اصل جو ہے نجات دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ کا فضل ہے، تو اس لیے لعل کا لفظ استعمال کیے گئے، تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ تقویٰ کے ذریعے ہمیں ایک اور بات بھی اللہ رب العزت نے بتا دی کہ اب یہ نسب، وطن، لسانی اور ان چیزوں کی جو تفریق ہے نا وہ ساری کی ساری ختم ہے۔ اصل فرقے، اصل جو جماعتیں ہیں صرف دو رہ گئیں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت شاری والی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں گے، ایک جماعت وہ ہے، اور ایک جماعت جو ہے جو نافرمان بنیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض مومن بن گئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت شاری والی زندگی گزار کے، ومنکم کافر، اور تم میں سے بعض نافرمان بن گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزار کر کے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا اللہ رب العزت نے گروہ کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کا، پھر کفار کا، پھر منافقین کا، لیکن ساروں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے توحید کا، رسالت کا درس دے کر کے پھر بتا دیا کہ جو ہے اگر اس کے مطابق چلو گے تو تم متقی ہو جاؤ گے، یعنی ایمان والے بن جاؤ گے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا نا اس مقصد کو حاصل کر لو گے، اور جو نہیں حاصل کرے گا وہ کیا نام ہے نافرمان ہے، اور دوسری جماعت ان کی ہو گئی۔ تبھی اللہ نے ٹھکانے بھی دو ہی بنائے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ الذی، پھر اللہ رب العزت آگے مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جیسا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں دیکھتی ہے کہ بچے بات نہیں مان رہے تو ماں یاد دلاتی ہے اپنے احسانات، اپنے جو کچھ اس نے ان پہ محنتیں کی ہوتی ہیں نا ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کتنی محنتیں کی، میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر سینے سے لگا کر کے تمہیں دودھ پلایا، پھر انگلی سے پکڑ کر کے تمہیں چلنا سکھایا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اٹھنا چلنا پھرنا، یہ میری محنتیں ہیں تم پہ کہ تم آج اس قابل ہو گئے ہو اور کڑیل جوان بن گئے ہو۔ تو پھر وہ یاد دلاتی رہتی ہے اس کو اس کا بچپن۔ اسی طرح اللہ رب العزت نعمتیں یاد کر کے، کیونکہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کسی کی نعمت محسن جو ہوتا ہے نا اس کے احسانات کو سمجھنے کی، تو محسن کے جو احسانات یاد رکھ کر کے تو پھر گمراہی کی راہ پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہدایت کی راہ پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جگہ جگہ انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں تاکہ نعمتوں کا استحضار رہے، تو اس کے لیے سیدھی راہ پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے
کہ اگر ہم فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے استحضار رکھ کر کے شکر ادا کریں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 2 کام کرو گے کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ ایک، اللہ رب العزت سے بس مانگتے رہیں، جو بھی جس نعمت کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے، جسمانی، روحانی، اولاد کی، جو جس طرح کی بھی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، بس مانگتے رہیں، یعنی دعا کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور پھر جو نعمتیں موجود ہیں، مل رہی ہیں، ان پہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے ذریعے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا۔ تو یہ 2 کام ہم کرتے رہیں، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں اور ملی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یقین جانیں ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آسان ہوگی۔ ہم جو بڑی بڑی آفات ہیں، عجیب و غریب قسم کی جو آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، انشاءاللہ ان سے بچت ہوگی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ پھر بھی بندہ توکل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی بیماریاں جو ہیں وہ بھی درجات کی بڑھوتری کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ بھی ناکامی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ رب العزت، یہ دنیا ہے نا، دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آزمانا ہر ایک کو ہے، کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جس کی آزمائش نہ ہو، لیکن خطرے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کس کی آزمائش اللہ سے دور کر دیتی ہے اور کس کی آزمائش اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کس کی آزمائش راحت بن جاتی ہے اور کس کی آزمائش مصیبت بن جاتی ہے۔ کسی کی جب ہمارا دل اللہ پہ بھروسہ رکھے گا اور ہمارے دل میں یہ یقین ہوگا کہ ایک کانٹا چبھنے پہ بھی جب اجر ملتا ہے تو اتنی بڑی بیماری پہ مجھے کتنا اجر مل رہا ہوگا، میرے جنت کے کتنے درجے بلند ہو رہے ہوں گے، اور کبھی دل میں شکوے آ رہے ہوں، زبان پہ بھی شکوے آ رہے ہوں، تو گویا کہ یہ اللہ سے دوری ہے۔ تو بہرحال اللہ نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کیوں تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی تعریف کریں تو اس کی شان میں بڑھے گی نہیں، اور نہ کریں تو اس کی شان گھٹے گی نہیں۔ اللہ یوں ہی شانوں والے ہیں، اللہ یوں ہی تعریفوں والے ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے، جعلا جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، فرش بنا دیا۔ اب یہ فراشن بچھونا یوں فرما کر کے یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین گول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ایک طرز رکھا ہے کہ جس کیفیت کو جاہل، عالم، شہری، دیہاتی کے لیے سمجھنا آسان ہو، وہ والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو فراشن یعنی بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت بنایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں ان نعمتوں کا اللہ نے کیوں تذکرہ کیا؟ کہ یہ ہر مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، کیونکہ سب کو خطاب ہو رہا ہے نا، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ والے تصرفات ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ زمین اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا، آسمان اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا، کسی کی تخلیق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے انفسی نعمت اللہ نے بیان فرمائی، یعنی انسان کی تخلیق، پھر آفاقی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں اللہ، زمین، آسمان، اور پھر فرمائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اتارا آسمان سے ماءً پانی۔ تیسری نعمت بیان فرمائی، پہلی زمین، دوسری آسمان، تیسری آسمان سے پانی کا برسنا۔ اور آسمان لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کے اندر سے پانی آتا ہے، کیونکہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ بدلیوں سے جو ہم بارش ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو، تو پتہ چلا کہ جو اوپر سے چیز آتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے آسمان سے آ رہی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، بلکہ بارش کس سے برستی ہے؟ بادلوں سے بارش برستی ہے۔ فَأَخْرَجَ پس نکالا بِہِ اس پانی کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے رزق لکم تمہارے لیے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے زمین میں پانی اتارا
اور اس پانی کے ذریعے زمین سے اگنے والی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے فائدے کے لیے، تو پھر اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو، اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو، جن کو دیکھ کر کے آپ یقین کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ تصرفات اور کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر فلا تجعلوا للہ، بس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندادن شریک، پھر اوروں کو کیوں شریک کرتے ہو جب رب بھی اللہ ہے اور یہ تصرفات بھی سارے کرنے والے اللہ ہی ہے، تو پھر جو ہے تم دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ انتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ تصرفات اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ وہ بت ایسا کر نہیں سکتے، زمین آسمان کچھ بھی نہیں، جو جس کی بھی پرستش کرتے ہیں، کوئی سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، کوئی چاند کی، جس کی بھی دنیا کے اندر تم پرستش کرتے ہو، دیکھ لو کہ وہ یہ تصرفات کر نہیں سکتے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب، کسی شک میں۔ آگے قرآن کا معجزہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 3 عقیدے سارے عقائد کی بنیاد ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ایک عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اور باقی انہی عقائد کے اندر دوسرے عقائد ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان فرما رہے ہیں، تو جب قرآن معجزہ ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سچی ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب، کسی شک میں۔ جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک شک، ایک ریب۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں کہ جو ذرا سے غور و فکر سے دور ہو جائے۔ شک تو بڑا شک ہوتا ہے نا، ریب تھوڑا سا تردد، کہ اس چیز کے اندر تردد نہیں ہے، سمجھنے والے کے فہم میں تردد ہے، شک ہے۔ جیسے سورج میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ طلوع ہو رہا ہے، آگے دیکھنے والے کے کیا بینائی میں کوئی فرق ہو تو وہ دیکھ نہ سکے، یا اس کے آگے بادل آئے ہوں تو دیکھ نہ سکے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سورج روز طلوع ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن سچی کتاب ہے، ہاں کسی کے فہم میں کوئی ہلکا سا تردد ہے تو پھر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اس تردد کو دور فرما رہے ہیں کہ اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما، اس سے، اس قرآن سے، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ یہاں بھی عبد لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی بڑی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ساری ہر چیز مخلوق ہے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، لیکن میرا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ میری صفت ہے، تو میں اپنی صفت کسی پہ اتار رہا ہوں، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ پوری کائنات اسی کے لیے تیار کی گئی، لیکن اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے، وہ بشر ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا ملتی ہے، اور بہت پیاری دعا ہے، ہمیشہ مانگا کریں، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اے اللہ مجھے مسکینوں میں موت دینا، اور میدان حشر میں مسکینوں کے زمرے میں، ان کی جماعت میں اٹھنا نصیب فرمانا۔ تو بہرحال علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، پس لے آؤ تم، بصورتن، کوئی صورت، بصورہ، ایک صورت فرمایا، الف لام نہیں لگا ہوا، کوئی سی چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے آپ بنا لو، من مثلہ، اس کے جیسی۔ اور یہ تو انفرادی محنت ہے نا، انفرادی، اکیلے اکیلے۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن، تو تم بڑے جو ہے فصاحت و بلاغت والے ہو، عربی دان ہو، تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ لو۔ تم تو پھر بھی فصاحت و بلاغت کی مجلسیں سجایا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے، بڑے بڑے یہ اس طرح کام، حالانکہ پوری قوم امیین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی محفلیں بھی نہیں سجائی، اور وہ خالص امی تھے، اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے، اور آپ اس میں کسی قسم کا تردد کر رہے ہو، تو تم اس طرح کرو، تم بھی اس جیسی بنا لو، تمہارے میں بھی فصاحت و بلاغت ہے، تم بھی بڑی شاعری کہتے ہو، تم بھی جو ہے عربی دان ہو۔ تو اگر اکیلے یہ نہیں کر سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ،
तुम बुला लो अपने शरीकों को, अपने गवाहों को और लोगों को इकट्ठा कर लो, या जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनको जमा कर लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके भले जिसको भी लाना चाहते हो तुम ले आओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है ना कि हम भी ऐसा बना लाते हैं तो तुम बनाओ। इनफिरादी मेहनत भी कर लो, इज्तिमाई मेहनत भी कर लो, अकेले अगर कर सकते हो तो अकेले कर लो, अगर औरों को बुला करके करना चाहते हो तो औरों को बुला करके कर लो ये मेहनत। तो फिर आगे क्या, फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर ना कर सको, अगर ना कर सको, ये जो आपको एक चैलेंज दिया गया है, इस चैलेंज को अगर पूरा ना कर सको, फिर अल्लाह खुद ही कह रहे वलन तफ़अलू, और हरगिज़ कर भी नहीं सकोगे। अगर ये एक जोश, गैरत को ना जोश दिलाया जा रहा है कि अगर तुम कर सकते हो, पहली बात है कर ही नहीं सकते, हरगिज़ कर ही नहीं सकोगे। फत्तकू, तो बस बचो, अन्नारा, उस आग से, अल्लती, वो जो वक़ूदुहन्नासु, उसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारतु, और पत्थर हैं, उइद्दत, तैयार की गई है, लिल काफिरीन, मुनकरों के लिए, काफिरों के लिए। तो तुम यूँ करके काफिर न बनो और जहन्नुम का ईंधन अपने आप को मत बनाओ, बल्कि उससे बचने की कोशिश करो। ये कुरान मोजज़ा है, ये सच्ची सुच्ची अल्लाह ताला की नाज़ल करता किताब है, और जिस पे नाज़ल हुई है वो भी सच्चे सुच्चे नबी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को भी तस्लीम कर लो, और इस कुरान को भी तस्लीम कर लो, और इसके मोजज़ा होने को भी तस्लीम कर लो। अब जितने भी अम्बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे, हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक़्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर के हिसाब से मोजज़ा दिया। लेकिन जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मबऊस फरमाया, उनको शरीयत दी, वो नबी भी एक महदूद वक़्त के लिए थे, उनकी उम्मत भी महदूद थी, और जो उनको मोजज़ा मिला वो मोजज़ा भी वक्ती थे, एक वक़्त के लिए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत जो है वो क़यामत के लिए है, क़यामत तक के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ा कुरान मिला, कुरान भी क़यामत तक के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा क़यामत तक के लिए। इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा क़यामत तक के लिए, दो मोजज़े। हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम ये है कि ये जब लोग हज के लिए आते हैं तो तीनों जमरात पे कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से ले करके आते हैं और कंकरियाँ फेंकते हैं, और हर साल लाखों की तादाद में 3 दिन लोग तीनों जमरात पे कंकरियाँ मार रहे होते हैं, साथ साथ मेरे ख़्याल में कंकरियाँ फेंकते हैं। तो वो कंकरियाँ इतनी ज़्यादा जो है वो किधर जाती हैं? उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जिनका हज अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं ना, उनकी कंकरियाँ फ़रिश्ते उठा करके लेके चले जाते हैं। आज तक ऐसा है कि उन कंकरियों को उठाने का हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर वो कंकरियाँ फ़रिश्ते उठा करके नहीं लेके जाते और इधर से हुकूमती कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो फिर वो कंकरियाँ पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ बन चुकी होती, और एक दौर में ही बन चुकी होती। ये 1400 साल तो बहुत लंबा अरसा है, इसमें तो वो ज़मीन और आसमान का खला भर जाता। आखिर वो कंकरियाँ किधर गईं? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, आपके ये अल्फाज के वो फ़रिश्ते उठा करके ले जाते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा मोजज़ा है, और ता क़यामत ये बाकी रहेगा। और एक कुरान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, जो ता क़यामत बाकी रहेगा। अब ये किस तरह मोजज़ा है, इसका एजाज़ किन वजूह की बिना पे है, यानी क्या क्या वजह है जिससे हमें पता चले कि वाकई ये कुरान जो है वो अल्लाह ताला का नाज़ल करता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा मोजज़ा है, और क़यामत तक के लिए है, हमेशा के लिए है ये कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। पहली बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, बिल्कुल अनपढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं,
کسی محفل میں بھی ایسے نہیں بیٹھے جا کے جیسے باقی امیین بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے سفر ہی تو 2 کیے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ بھی صرف تجارت کی غرض سے ہوئے, پڑھائی کی غرض سے نہیں ہوئے. تو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اچانک ایسا کلام جاری ہو جانا کہ جس کی مثال اتنے چیلنج کے باوجود بڑے فصاحت و بلاغت والے بھی لا نہیں سکے. تو یہ زندہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری بات